جو خبریں ابھی تک چل رہی ہیں، جو اشاریے بتائے جا رہے ہیں، جو امیدیں بتائی جا رہی ہیں، اس کے اندازے سے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گزاری بات ہے، آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو آئی ایم ایف نے پاکستانی بن کے تھوڑی سوچنا ہے، پاکستانی وزیر اعظم، پاکستانی وزیر خزانہ بن کے تھوڑی سوچنا ہے، ان کو تو اپنے لون کے ریٹرن کے حوالے سے وہی پالیسیز ایگزیکیوٹ کروانی ہے، تو عوام کی چیخیں نکلنی ہیں۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کا اعلان کر چکی ہے، تو سر اسی پالیسیز کے ساتھ نپٹیں گے جس پالیسی سے 26 نومبر کو نپٹا تھا آپ لوگوں نے؟ یہ بتائیے، کیونکہ بات تو ہے کہ اگر گفتگو کی جائے تو مزیدار ہے، کیونکہ اس بار اسلام آباد تو انہوں نے آنا نہیں ہے، ہر شہر میں ان کا احتجاج ہونا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات، میرے بھائی دوست فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ زبیر صاحب کے نام لیا اور کہا کہ ان کھیل داس کے دوست جو ان کو آنے دیں، تو میں فیصل بھائی کو یاد دلاؤں، زبیر صاحب ہمارے پارٹی کے بڑے سینئر رہنما تھے اور پارٹی میں اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، میرا اچھا ذاتی تعلق بھی اس سے ہے، آج بھی ہے، اور آج بھی میری اس سے بات ہوئی ہے محمد زبیر صاحب سے۔ اور زبیر صاحب کو اگر سیاسی تکلیف اگر زندگی میں ملی تھی تو وہ فیصل بھائی کے دوستوں نے دی تھی، اچھا، اور انہوں نے جو انتقام لیا اور اس کا دکھ اس کو آج بھی ہے، وہ فیصل بھائی کے نہیں، آپ دوست۔ جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں۔ اوکے اوکے اوکے، باجوہ صاحب تو زبیر صاحب کے دوست تھے، تعلق تھا ان کا اچھا۔ اچھا، دونوں ایک ہی تھے ویسے۔ میں جنرل فیصل بھائی کا دوست ہے نا، جنرل فیض صاحب، اوکے اوکے، ٹھیک ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے کوئی دوست نہیں ہے جو اس کو تکلیف دے۔ میں نہ فیض، نہ باجوہ، نہ کوئی اور ہے۔ سر آپ کی باری کوئی رانا شانہ ہوگا، کوئی نہیں، آپ کے ذات سے نہیں ہوگا، آپ کی جماعت سے جڑے ہوئے۔ سر ان کو یہ ڈائریکٹ حافظوں سے ملتے ہیں اور بولیں کیسی بات کر رہے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں ان کے حافظ صاحب ہلکا ہے باب میں ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو گیا سر؟ حافظ طاہر اشرفی کی بات کر رہا ہوں، کیا ہو گیا فیصل بھائی؟ آپ ایک دم چمپے کا شکار کیوں ہو گئے؟ نہیں، حافظ ہمارے پاس اپنے بڑے حافظ فرت بات میں یار۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، پلیز کھیلداس بھائی آپ کنٹینیو کریں۔ تو ابھی جی، تو آپ کے سوال پہ میں آ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے کہ اس سے بڑا پاکستان کی زندگی میں، عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ جائے گی، مگر ہماری کوشش ہوگی، جو بات کی گئی تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ رگڑے میں آتا ہے، ہماری اس دفعہ کوشش ہے کہ ان کو زیادہ ٹیکسز، یا ان کو جو آسان طریقہ ہے کہ بھئی ان کے پیسے کاٹ کے ٹیکس کا آسان طریقہ ہے، اس کو نہ اس پہ بوجھ ڈالیں۔ ہم تنخواہ دار طبقے کو مراعات ضرور دیں گے، ہم آدمی پہ بھی کوئی ایسا ٹیکس لگانے نہیں جا رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، آئی ایم ایف ریفارم چاہتا ہے، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہمارا جو ان سے معاہدہ ہے، ہم ایسا بجٹ ضرور لائیں گے، ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے، مگر جو روایتی یہ بجٹ، جس طرح ہمیشہ یہ بجٹیں آتی ہے تو جو حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے عوام دوست ہے، جو مخالف ہوتا ہے وہ نہیں، یہ کہتا تو ہے ہمیں اس بار پتہ، حکومت بھی نہیں کہہ رہی عوام کوئی دوست ہے۔ نہیں کھیلداس صاحب، اس بار حکومت بھی نہیں کہہ رہی، میں آپ سے دوسری چیز پوچھ رہا ہوں، بجٹ کا علیحدہ سے صدمہ عوام کو، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے والے سے احتجاج کی کال، اس کو کیسے نبٹنا ہے یہ بتائیں آپ مجھے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی جماعت ختم ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی اگر جماعت ہوتی تو عمران خان دوبارہ چیف پیٹرن نہیں بنتے، اور عمران خان چیف پیٹرن بن بھی گئے ہیں، مگر آج آپ کو پتہ ہے عمران خان کاؤنسلر بھی نہیں ہو سکتے۔ عمران خان ایک نائل شخص ہے، سزا یافتہ ملزم ہے، وہ سزا کاٹ رہے ہیں، تو وہ جیل سے بیٹھ کے کیا، ان کی آپس میں پارٹی میں اتنی لڑائیاں ہیں۔ سر ایک زمانے میں تو نواز شریف صاحب بھی نہیں ہو سکتے تھے، سزا یافتہ بھی تھے، جیل بھی کاٹ رہے تھے، بلکہ ملک سے بھی باہر تھے۔ نہ کریں نا کھیلداس صاحب، وہ سرکل میں گھوم رہے، وہی چیز آ رہی ہے دوبارہ واپس۔ تو اس کی جماعت ختم نہیں ہوئی تھی، نواز شریف کو سزا ہوئی، جیل میں تھے، باہر چلے گئے، وہ اس کی جماعت موجود تھی، اس کے ساتھیوں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ یا کسی کا آج فواد چودھری صاحب جیسا ٹیلنٹڈ میں سیاسی ورکر ہے، اس کو قبولیت کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، قبولیت نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ المیہ ایک جماعت کی تباہی کا، جس میں اچھے اچھے لوگ بھی تھے، شاہ محمود قریشی جیسا شخص جو آج جیل میں عمران خان کے لیے جو ہے صحبت جیل میں بیٹھا ہے، صحبتیں برداشت کر رہا ہے، مگر اس کے بیٹے کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، وہ ناراض ہو کے پاکستان سے چلے گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک ڈکٹیٹر کی جماعت ہے، ایک شخص کے نام سے وہی چلتی ہے، وہ چیف پیٹرن بن جائے، وہ بانی بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، مگر
پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ ایک نااہل شخص ہے، اس کی کوئی جی فیصل بھائی، آپ لوگ کی سیاسی اوقات جماعت نہیں ہے۔